الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. میرے انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے بیان کر رہے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جنت میں رہنا شروع کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا وسوسہ پھر کس نے ڈالا اور جھانسا کیا دیا؟ فوسوس الیہ الشیطان فوسوس الیہ الشیطان قال یا هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ جانسا دیکھیے اس کا، کہتا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں اس کا پھل تناول کر لو، شجرۃ الخلد، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، وملکن، ایسی بادشاہی ملے گی، لا یبلا، جو بادشاہی ختم ہی نہیں ہوگی۔ دو جان سے دیے نا، پہلا جانسا بادشاہی، پہلا جانسا کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور دوسرا تم اکیلے نہیں رہو گے، بادشاہ بن کے رہو گے۔ دنیا کا کوئی بھی گناہ ہے اس میں سب سے پہلے شیطان یہ دو ہی جان سے پیش کرتا ہے۔ کون سے جان سے؟ حرام کھانے والے کو بھی کیا کہتا ہے؟ موت کوئی نہیں آنی، یہاں ہی عیش کر لے جو کرنی ہے۔ بابر بعیش کو شاہ عالم دوبارہ نہیں، بابر تو عیش ہی کرے گا، زندگی کون سی دوبارہ ملنی ہے۔ اور دوسرا جان سا، تمہیں پوچھنے کی جرت کسی کو کیا ہے؟ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، تم کیا ہو؟ کوئی جو مرضی سوچے، تمہیں تو اپنی لذت لینی ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم اور فیصلہ اٹل فیصلہ ہے۔ درخت کا پھل کھا لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے زمین پر تشریف لے آئے۔ تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان وفوز نيل العابدين أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي۔ آج آدم کا بیٹا گناہوں پہ گناہ بھی کرتا ہے اور خواب جنت الفردوس کے دیکھتا ہے، 20 روزانہ گناہ کرتا ہے۔ اس مسکین کو پتہ نہیں کہ اس کے ابا آدم علیہ السلام نے تو ایک خطا کی تو اللہ نے اس جنت سے زمین پہ اتار دی۔ یہ زمین پہ بیٹھے سینکڑوں گناہ کرتا ہو، خواب کون سے دیکھتا ہے؟
जन्नत फिरदौस, जन्नत मुअल्ला। और उस जन्नत से एक मामूली सी खता की वजह से जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहाँ उतार दिया? जमीन पर। वलदतक उम्मुक यब्न आदम बाकिया वन्नासु हौलक यضحكون सुरूरा فاحرص على عمل تكون بفعله في يوم موتك ضاحكا مسرورا۔ آدم کے بیٹے، تیری دوسری حقیقت بھی بیان کرتا ہوں۔ شاعر کہہ رہا ہے جب تم پیدا ہوئے تو تم کیا کر رہے تھے؟ آدم کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا نا اور روح پھونک دی۔ جب تم پیدا ہوتے ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہو؟ دنیا میں آتے ہی کیا کرتا ہے انسان؟ رو پڑتا ہے، ہائے میں کیوں آ گیا۔ تم رو رہے تھے اور تیرے رشتہ دار مسکرا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں آج انکل بن گیا ہوں، کوئی کہہ رہا تھا میں نانا ابو بن گیا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ماموں بن گیا ہوں۔ سارے لوگ مسکرا رہے تھے، تم اکیلے رو رہے تھے۔ فاحرص على عمل تكون بفعله في يوم موتك ضاحكا مسرورا۔ اب زندگی کا موقع مل ہی گیا ہے تو ایسے اعمال کرو کہ جب تم دنیا سے جانے لگو تو تم تو مسکرا کے اپنے رب کے پاس جاؤ اور دنیا تمہارے فراق سے رو رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب کی دو قسمیں بیان کی ہیں، الغضب للہ والغضب لنفسه۔ اللہ کے لیے غضب غصہ کرنا اور اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا۔ توجہ ہے سب بھائیوں کی؟ آپ غصہ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ بات بھی غصے کی ہو رہی ہے نا۔ غضب کی دو قسمیں، الغضب للہ والغضب لنفسه۔ اللہ کے لیے غصہ کرنا اور اپنے لیے غصہ کرنا۔ اللہ کے لیے غصہ کرنا واجب ہے، اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا، اس کو ترک کرنا، چھوڑنا، یہ بھی افضلیت کو حاصل کرنا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں گزارش کی تھی کہ اسپیکر جیسا بھی ہونا چھوڑ دیا کریں۔ اتفاق سے سفیان کی جب سے بات پڑی نا تو مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، پھر میں پی جاتا ہوں کہ درس میں کچھ چلتا پھرتا نظر آئے نا مجھے بہت غصہ آتا ہے، فوراً میں پھر پی لیتا ہوں کیونکہ ایسا توجہ ہٹ جاتی ہے نا۔ چھوڑے، ویسے بھی آواز انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ اللہ کے لیے غصہ کرنا واجب ہے اور اپنی ذات کا غصہ چھوڑ دینا یہ افضلیت کو حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے غصہ آتا ہی نہیں، سمجھ لینا جھوٹ بول رہا ہے یا یہ بیمار ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں غصہ رکھا ہے اور اس کو آئے نہ غصہ؟ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ غصہ مجھے آتا ہے لیکن میں کنٹرول کر لیتا ہوں۔ کوئی کہے کہ مجھے دنیا میں کسی سے محبت ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا اس کو والدین سے بھی محبت نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنے رب سے اور اپنے ہادی و مرشد سے بھی محبت نہیں ہے؟ اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے؟ کسی سے نہیں ہے، اپنے سے بھی محبت نہیں ہے؟ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ نے رکھا ہے کہ یہ محبت بھی کرے گا، یہ غصہ بھی کرے گا، لیکن اس کو بیلنس کرنے کے لیے قواعد بتائے ہیں، شریعت اتاری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر کو خود حکم دے رہے ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین جاہد الکفار
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ بھی، منافقوں کے ساتھ بھی، واغلظ علیہم، سختی کیجئے ان پر۔ سختی کس چیز کے ساتھ ہوگی؟ اس سے ہوگا سختی ہوگی۔ اور مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب غصے کا حکم کس نے دیا ہے؟ کس کو دیا ہے؟ پیغمبر کو۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ، لڑائی کیجئے جن کا اللہ پہ ایمان نہیں، جو نان بلیورز ہیں۔ لڑائی پیار سے ہوتی ہے کہ غصے سے؟ غصے سے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ۔ قاتلوہم، کافروں سے قتال کرو، يعذبهم اللہ بأیدیکم، قتال غصے سے ہوتا ہے کہ پیار سے؟ بولے کون حکم دے رہا؟ کافروں سے قتال کرو۔ یعذبہم اللہ بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا، ویخزہم، ان کو ذلیل کرے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومنوں کے دلوں میں جو روگ لگ چکا ہے ظلم سہ کے اللہ اس کو شفا دے گا۔ یہ روگ کس چیز کا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے لیکن انسان پی جاتا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور جو مومنوں کے دلوں میں غصہ ہے اللہ اس غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے مومن غصہ کرتا ہے، لیکن کب کرتا ہے؟ جب کس کا حکم آ جائے؟ اللہ کا حکم آ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے سرتاج رسول، میں رات کو 2 اونٹنیاں لے کے جا رہا تھا، آپ کے صحابی نے نماز شروع کر دی، مجھے بڑا ضروری کام تھا، میں نے اونٹنیاں باندھی اور اس کے ساتھ نماز شروع کر دی، اس نے سورۃ البقرہ شروع کر دی، میں نے انتظار کیا ابھی بس کرتے ہیں ابھی بس کرتے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ معاملہ تو کچھ اور ہے، میں نے آرام سے نماز توڑی اور اپنی نماز پڑھی اور اونٹنیاں لے کے میں روانہ ہو گیا۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ شام کی نماز میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائی اسلام میں حالانکہ ایسا کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست کر دیا۔ آپ صحابہ کو بلایا، کہا ایھا الناس، او لوگو، ان منکم منفرین، تم میں کچھ لوگ نفرت پھیلانے والے ہیں، ایکم یصلی بالناس فلیتجوز، لوگوں کو جو نماز پڑھائے قرات میں تخفیف کرے، فإن فیہم الضعیف والکبیر والمریض وذا الحاجہ، پتہ ہے مقتدیوں میں کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ ضرورت مند ہوتے ہیں، اور جب اکیلے پڑھو جتنی چاہو لمبی قرات کر لو،
یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غصہ کیا ہے. کس نے غصہ کیا ہے اور کیوں غصہ کیا ہے؟ مصلحت العامہ کو دیکھ کر کہ کسی کو متنفر نہ کیا جائے. پہلی مرتبہ کو مسجد میں آیا ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات تھی، آج کی بات نہیں ہے. اب اسلام مستقر ہو چکا ہے، اس وقت اسلام کی ابتدائی ایام تھے. لیکن بعد میں خود کیا فرمایا کہ صبح کی جب نماز پڑھائی جائے تو ما بین 60 الی 100 کہ 60 سے 100 آیتیں صبح کی نماز میں پڑھنی چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم پڑھتے تو نہیں ہیں آج کل، چونکہ سارے 20-20 سالہ بوڑھے آگے ہیں مارکیٹ میں، تو پھر ظاہر ہے 60 سے 100 تک ہم آیتیں تو نہیں سن سکتے. بلکہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول آواز دیتے تھے، یا بلال اذن ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہیے کچھ سکون مل جائے. اور یہاں قاری صاحب قرات لمبی کر دے تو ہم کھڑے کچھ کہہ تو نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں انقذنا یا امام، اوے ہماری جان چھوڑ بھی دے، آئندہ سے نہیں آئیں گے، ہم کسی اور مسجد میں چلے جائیں گے. یہی ہوتا ہے. اب نماز ہو رہی تھی اتفاق سے، یقین مانو اتنی لذت آ رہی تھی ماشاءاللہ. اور میری قلبی دعا ہے اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمتوں سے ہمارے بھائی کو نوازے. قرآن یقین مانو ہے ہی بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ نے جو لاسٹ امپریشن اور فرسٹ امپریشن اس میں رکھا ہے میری سمجھ سے بالا تر ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ میں کم علم ہوں، مجھے کوئی دنیا اور دین کا کوئی زیادہ پتہ نہیں، لیکن میری سمجھ سے بالا تر ہے جس نے قرآن مجید کا فرسٹ امپریشن اور لاسٹ امپریشن محسوس کر لیا ہے، اس کے کان میں موسیقی جچتی کیسے ہے. ایسا ردم قرآن مجید کا، ایسی لذت اور حلاوت ہے کہ انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ اللہ کی کلام کتنی پیاری ہے. اور کبھی کبھی وہ اتفاق سے وہ قرآن مجید کی آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا، جنت میں جو چاہو گے اللہ پورا کرے گا. تو کبھی کبھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مصری قراء کو بھی سن لیا، سعودیوں کو بھی سن لیا. جی چاہتا ہے جس کی کلام ہے جنت میں اللہ وہ بھی سنائی دے. کلام کس کی ہے؟ اور داؤد علیہ السلام کو جو 70 لہجات میں پڑھتے تھے وہ کیسے پڑھتے ہوں گے؟ ذرا سوچئے. اللہ ہمارے نصیبے میں فرمائے. کوئی بتائے گا میں کیا کہہ رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی غصہ کیا. دیکھا ایک آدمی چھوٹی چھوٹی بات پہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہے. فرمایا ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم، سب سے ناپسندیدہ شخص اللہ کے ہاں وہ ہے جو جھگڑالو ہو. جو کون ہو؟ اور ہم کہتے ہیں سب سے بہادر یہ ہے جو کسی کو بات کرنے نہیں دیتا. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے مبغوض ترین انسان وہ ہے جو بات پہ جھگڑا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غصہ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ احرام باندھا ہوا ہے، کہا سواری لے کے آؤ. سواری غلام کے پاس تھی اور سواری کہیں چلی گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو دیکھتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا. انہوں نے غلام کو 2 لگا دی. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو کائنات میں سب سے افضل صحابی ہیں، لیکن چونکہ ان کا مقام دین میں اتنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ ایھا الناس انظروا الى هذا المحرم، انظروا الى هذا المحرم، اس احرام باندھے ہوئے شخص کو دیکھو یہ کر کیا رہا ہے. احرام باندھا ہوا ہے، جبکہ احرام میں تو ایسا کرنا جائز نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ابو مسعود بدری، اس کے غلام نے کوئی بات کی تو 1 لگائی اس کو. سرتاج رسول غصے میں کہتے ہیں یا ابا مسعود کیف بک یوم القیامہ،
کیا بنے گا قیامت کے دن جب تیرے غلام کا ہاتھ ہوگا اور تجھ پہ یہ ہاتھ برس رہا ہوگا. اللہ کے سنے غصہ کیا. دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے غصہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے خود غصہ کیا. میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا بڑا ہی مہم ایک رویہ ہے جس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عمر آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول قرآن کی یہ بات کیسے ہے؟ فضرب فی صدری، آپ نے عمر کے سینے میں ایک ماری. کہاں ماری؟ اور ساتھ دعا کی، اللہم اخفِ عنہ الشیطان، اللہ عمر سے شیطان کو دور کر دے. ایک چھوٹا سا سوال کر سکتا ہوں؟ میں اور آپ عمر سے مہنگے تو نہیں؟ ہم نے لکھا ہوتا نا مار نہیں پیار. اگر اس کو توڑ کے پڑھا جائے مار نہیں پیار تو شاید ٹھیک ہو جائے. یہ لکھا ہوتا نا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی کوئی قرات کے بارے میں بات کی. اللہ کے رسول یہ کیسے اور یہ کیسے؟ صحیح مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فضرب فی صدری، ابی بن کعب کے سینے میں مارا. اور ابی بن کعب صحیح مسلم کی روایت میں کیا بیان کرتے ہیں؟ ففضت عرقا، میرے پسینے چھوٹ گئے. وکأنی انظر الی السماء، گویا کہ میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کا ترجمہ اگر سمجھانے کے لیے کیا جائے تو کیا کریں گے؟ میری اکھاں ہی پٹھیاں ہو گئی ہیں. میں اور آپ، میرے اور آپ کے بچے ابی ابن کعب سے مہنگے ہیں. لیکن قواعد ہیں، غلط مفہوم نہ لیجئے گا. قواعد ہیں غصہ کرنے کے، مارنے کے. قاعدہ کیا ہے؟ میری اس بات کا مقصد جو قراء، جو حفاظ، جو معلمین، مدرسین، مربیین، مزکی بیٹھے ہیں غلط نہ لے لیں. 3 قاعدوں کو کبھی نہیں چھوڑا جائے گا غصے کا اظہار کرتے وقت. سب سے پہلی بات، غصہ آئے لا تضرب الوجه، چہرے پہ مت مارو. فإن الصورة محترمہ، کیونکہ چہرہ اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے، کسی کو چہرے پہ نہیں مارتے. دوسرا قاعدہ، لا يضرب فوق 10 ضربات الا في حد من حدود اللہ. حد جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں، 10 چھڑیوں یا 10 کوڑوں سے زیادہ حد ہوتی ہے. جو شرعی حدود نہیں، ویسے کوئی غلطی ہوئی ہے تو 10 چھڑیوں سے زیادہ لگانا جائز نہیں. آج کیا ہوتا ہے؟ جناب ٹیچر صاحب کو غصہ آ گیا تھا تو بس اس نے اسکول لیٹ گیا تو نے 50 چھڑیاں لگائی ہیں. انسانیت نہیں ہے یہ. حضرت قاری صاحب آج چکے جلال میں آ گئے تھے تو انہوں نے 60 چھڑیاں لگائی ہیں. انسانیت نہیں. غصہ نہ کیجیے گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ہماری بھی مجبوری ہے، قل الحق ولو کان مرا، حق بولو خواہ کڑوا ہی کیوں نہ لگے. میں وہ مزاج بیان کر رہا ہوں جس سے دین سے نفرت ہوگی لوگوں کو. ہمیں قواعد کی روشنی میں دین اپنانا ہے. فرمایا چہرے پہ مت مارو. اور دوسری بات، حد ہو تو 10 سے زیادہ ماریں گی. ایک بچے نے سبق نہیں سنایا، کون سی حد لگے گی؟ نعوذ باللہ اس نے شراب پی ہے، نعوذ باللہ اس نے بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ اس نے کون سی ایسی چوری کی ہے، کون سی ایسی حد ہے کہ سبق نہ سنانے پر 40 اور 50 لاٹھیاں اور چھڑیاں برسائی جاتی ہیں؟ کس دلیل کی بنیاد پر؟ یہ ظالم بھی ہے جو اپنی جان پہ بھی ظلم کر رہا ہے، اس سے پوچھ گچھ ہوگی. اور اس پھول پہ بھی ظلم کر رہا ہے جس پھول کی خوشبو کو بکھیرنے کے لیے والد اس کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا ہے.
اور یہ پیغام پہنچاؤ. اور تیسری بات، غصہ جب آئے تو غصہ نکالنے کے لیے نہیں مارنا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے مارنا چاہیے. اب کیسے پتہ چلے گا؟ سلف کا رویہ یہ تھا، غصہ آتا اٹھ کے کلاس سے باہر چلے جاتے. دیکھنے والا بڑا تعجب کرتا، کیا ہوا؟ پھر واپس آ کے کہتے ادھر آؤ. پھر اس کو جو سرزش کرنی ہوتی کرتے. کہا یہ کیا؟ کہا اس وقت میں غصے میں آیا ہوا تھا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں حدود سے تجاوز نہ کر جاؤں. میں اس کو خیر خواہی کی بنیاد پہ سرزنش کر سکتا ہوں، اس کو ویسے مارنا تو میرے لیے شرعاً جائز ہی نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا تدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا من لا درہم له ولا متاع، جس کے پاس درم و دینار نہ ہو. کہا نہیں، یہ تعریف صحیح نہیں. المفلس فینا من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وصدقۃ. مفلس وہ ہے جو نمازی ہو، روزے دار ہو، صدقہ و خیرات کرنے والا ہو. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا أَوْ ضَرَبَ هَذَا أَوْ قَذَفَ هَذَا أَوْ سَفَكَ دَمَ هَذَا أَوْ أَكَلَ مَالَ هَذَا.